अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है इस चैनल के थ्रू। जिस तरह आप जानते हैं कि कराची में हर बड़े छोटे इलाके में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, तो उस सिलसिले में UC2 लाल बखर और मुशर्रफ कॉलोनी का ये एरिया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर ज़ैब साहब, और ये वो शख्सियत है जिस तरह आप जानते हैं कि मुशर्रफ कॉलोनी में चाहे गैस का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, तो इन तमाम मसाइल में ये सबसे आगे नज़र आते हैं। पास्ट में भी आपने देखा होगा और करंट जो सिचुएशन है अभी भी जो है ये सबसे आगे आपको इन मसाइल में नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि ताकि आवाम तक इनका जो मंशूर है, ये चेयरमैन बनने जा रहे हैं, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनका जो मंशूर है वो हर छोटे बड़े तक वीडियो के ज़रिए आसानी से पहुँच जाए। अच्छा ज़ैब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो एक कॉमन सवाल है, आप सियासत में क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अरसलान ज़हूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो सवाल है आपका कि आप सियासत में क्यों आए, मेरे वालिद साहब हज़रत बादशाह खान बाबा के पैरोकार थे, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। सही। और ज़्यादातर वो खिदमत पर यकीन रखते थे, तो उनको देख के और बादशाह खान बाबा के फ़लसफ़े को पढ़ कर मैंने ये तय कर लिया था कि इंशाअल्लाह मैं इस फ़लसफ़े को आगे लेकर जाऊँगा और आवाम की खिदमत करूँगा, क्योंकि आवाम की खिदमत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक की खिदमत यही खुदा की खिदमत है। बेशक, बिल्कुल सही बात। अच्छा ज़ैब भाई, जिस तरह ये UC2 का एरिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन इस बार लड़ रही हैं और बहुत से लोग हैं जो आगे आए हैं। अच्छा, आप वैसे ख़ुद बज़ाते ख़ुद तो आप ANP से आपका ताल्लुक़ है, तो ये इत्तेहाद पैनल ही क्यों? ये इत्तेहाद पैनल बनाने का क्या मकसद था? ये क्या है इत्तेहाद पैनल? सर, बात ये है कि इत्तेहाद घर में हो, इलाके में हो, मुल्क में हो तो कामयाबी मिलती है। इस वक्त इत्तेहाद की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इलाका मसाइल से दो चार है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो इस मसाइल का हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। इत्तेहाद पैनल एक गुलदस्ता है, इंशाअल्लाह ये गुलदस्ता, इसकी खुशबू अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया तो ये इलाके वाले महसूस। बिल्कुल सही बात है। तो अब इत्तेहाद पैनल में भी तो जो पार्टीज़ हैं, तो कितनी पार्टीज़ हैं, आप ज़रा बता दें कितनी पार्टीज़ ने इत्तेहाद किया हुआ है आपस में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर के निशान से हम इलेक्शन लड़ रहे। ठीक है। ANP, JUI, सिपा साहिबा, और हमारे पास इस वक्त डॉल्फिन, सही, जो इनके यहाँ के ज़िम्मेदार है इम्तियाज़ अकबर साहब, सही, उनकी हमारे साथ भी हिमायत हासिल है। ज़बरदस्त, अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, इत्तेहाद पैनल से क्या आपको लगता है कि जहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है उनको कोई इससे फ़र्क पड़ेगा? उनके लिए कोई मुश्किलात आएंगी आगे फ्यूचर में जाके, या अभी उनके लिए कोई मुश्किलात हैं आपकी इस इत्तेहाद पैनल को देखते हुए? सर, क्यों नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा। असल में फ़र्क तो पड़ भी गया है, आप देख भी रहे। जब से इत्तेहाद पैनल बना है, ये एक दिन में नहीं बना, 1 से 2 महीने 2.5 महीने हमें लगे हैं। सही। इनको देख के, इत्तेहाद पैनल को देख के आज अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में आपको काम नज़र आ रहे हैं। इनकी गर्दनों में जो सरी आता है वो निकल चुका है। सही। और आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान कोई भी काम तरक्याती नहीं होता जब इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन हमने फिर भी कहा कि ये इलाके के काम हो रहे हैं, हमें इस पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हमें खुशी है, हमें देख के ये काम कर रहे हैं। अगर हम इनके मुकाबले पे खड़े नहीं होते तो ये कभी काम नहीं करते। ठीक, ये है, एक पॉइंट है कि आपने जब इत्तेहाद किया, और इत्तेहाद करने से हुआ ये कि इस इलाके में, इस UC में जो है काम आपको जगह जगह थोड़े बहुत आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये लोग काम करवाना शुरू कर रहे हैं। पहले भी करवा सकते थे, ये नहीं कि इत्तेहाद पैनल की वजह से इन्होंने काम शुरू कर दिया, तो ये पहले भी अगर चाहते तो ये काम करवा सकते थे। खैर, इनका अपना एक नज़रिया है काम करवाने का। अच्छा, एक बात जो थोड़ी सी कड़वी बात है वो ये है कि इत्तेहाद पैनल के बारे में ये सुना जा रहा है कि इत्तेहाद पैनल तो आपने किया है और आपने शेर का निशान भी लिया है, तो सुनने में जा रहा है कि यार इससे मुस्लिम लीग नून वाले जो है इत्तेहाद पैनल से वो अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, वो इसको नहीं मानते, अब कहते हैं नहीं, इत्तेहाद पैनल अब हमारा नहीं है। तो क्या सच्चाई है इस बात? सर, सवाल तो आपका काफ़ी मुश्किल है। बात यह है कि इस वक्त अली अकबर गुजर साहब जो सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सही, सलमान खान इस वक्त डिवीज़न के सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और केमाड़ी ज़िला केमाड़ी के जो सदर है मुहिबुल्लाह साहब, और बिलखसूस इस एरिया की UC2 की जो सदर है अरसलान, और हमारे इत्तेहाद पैनल के सरपरस्त और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नज़रियाती एक ज़िम्मेदार है हाजी हसन साहब, ठीक, और हमारे एक साथी है जावेद बेरिया के GM साहब, गुलाम मोहम्मद नाम है उनके, GM से मशहूर है हमारे शकील भाई। इनकी अनथक मेहनत से इत्तेहाद पैनल बना है,
ٹھیک ہے. اور کچھ پرائیویسی ہوتی ہے پارٹیوں میں, آپ کو پتہ ہے کہ اعتراضات اور رنجشیں ہوتی ہے, ہر پارٹی میں ہوتی ہے, بالکل لازمی ہے, لیکن انشاءاللہ الحمدللہ ان کے ہم کوشش کریں گے منائیں گے. اور جو بھی شہر کے ساتھی ہے اور ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے شہر جتنا خاموش ہوتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر ایک چیز اور ہے, یو سی ہے, ہر یو سی کو فنڈ بھی آتا ہے اور چیئرمین کو ملتا ہے فنڈ وہ, اور چیئرمین نہ بھی ہو تو پھر بھی یو سی میں فنڈ آ رہا ہوتا ہے علاقے کے لیے کہ علاقے کے چھوٹے موٹے کام ہیں اس سے وہ کیے جائیں. اچھا چیئرمین شپ تو تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں, ختم ہو چکی ہے. اب 2.5 سال میں یو سی کا فنڈ میرے جو میری نالج ہے اس کے حساب سے ہر مہینے 5 لاکھ روپے ایک یو سی کو فنڈ دیا جاتا ہے. اب 2.5 سال میں اگر اس فنڈ کو ہم پلس کریں, ٹوٹل کریں تو یہ 1,50,00,000 روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے. تو 1,50,00,000 تو کہیں لگا ہوا نظر تو نہیں آ رہا علاقے میں؟ اصل میں وقت کے حکمران ان کے ذمہ دار ہوتے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے ایریا میں آپ دیکھ لیں, ہاسپٹل سے, اسکولوں سے لے کے پورے یو سی میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کسی چیز کا نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ سبزی کی ریڑھی کا بھی دیکھ لے, گوشت کا دیکھ لے, کوئی بھی میڈیکل کچھ بھی دیکھ لے, چیک اینڈ بیلنس ہمارے ایریا میں نہیں ہے. اے سی صاحب, ڈی سی صاحب وزٹ نہیں کرتے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خود ہی فنڈ غبن کر کے وہ خود بھی چلاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر فنڈ ہمارا چوری ہو رہا ہے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ کرپشن کرنے والے کون ہیں؟ تو ان سے سوال بھی تو کرنا چاہیے نا. سوال بھی ہم بھی کرتے ہیں, ہم جا کے ان سے فائٹ بھی کرتے ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹاؤن میں جو ملازمین ہیں وہ ان کے پاس وہ گاڑیاں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ 18 یا 20 گریڈ کے افسر کے پاس نہیں ہے. صحیح بات ہے, بالکل. یہ کرپشن سے ان لوگوں نے یہ گاڑیاں کمائی ہوئی, ان کے بنگلے آپ دیکھ لیں, گھر دیکھ لیں, پراپرٹی دیکھ لیں, چائنا کٹنگ پہ ان لوگوں نے گھر بنائے ہوئے, لائنیں ہماری بلسٹ کر دی ان لوگوں نے, پوچھنے والا نہیں ہے. نظام پورا تباہ کر دیا ان لوگوں نے تقریباً. ایک چھوٹا سا سوال اس سے ریلیٹڈ, اگر بالفرض آپ چیئرمین بن جاتے ہیں اور آپ نے جو وعدے کیے ہیں کہ بھائی میں یہ کام کروں گا, عوام کے مفاد کے لیے کام کروں گا, علاقے کے مفاد کے لیے, اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو عوام کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر مجھ سے تو آپ اس دن نا امید ہوں گے جس دن میں نے ایک بے نام کمپنی بنا دی, جس طرح سابقہ ناہلوں نے کمپنیاں بنائی اور ٹھیکے لیے. انشاءاللہ ایسا بالکل نہیں ہوگا, اور ہم ایسا کوئی کام کریں گے نہیں جس سے ہم سے لوگ نا امید ہوں گے. ہماری ہمارا اصل مشن ہے خدمت ہے, اور خدمت کو ہی ہم ترجیح دیں گے. مسائل یہ سیوریج لین یہ ایسے ہم ہر چیز سے واقف ہے, نا واقف نہیں ہے. ہم وہ کام کریں گے نہیں جس سے عوام کو تکلیف ہوگی. وہ کام ضرور کریں گے جن لوگوں نے اس علاقے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ان کو انشاءاللہ ضرور تکلیف ہوگی. ہمارے کام دیکھ کے لوگ خود بولیں گے کہ ہم نے غلطی کی ان کو سپورٹ کرنے کی. بالکل بالکل صحیح, اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کام میں. اچھا ایک سوال اور ہے کہ ظاہر ہے فنڈ آتا رہے گا اور آگے بھی آتا رہے گا, اور اب جب آپ اگر اللہ کرے چیئرمین بن جائیں تو آپ کو بھی فنڈ ملے گا. تو فنڈ کا حساب کتاب کیا عوام کے سامنے رکھا جائے گا کہ یار یہ فنڈ اتنا آ رہا ہے اور ہم یہاں خرچ کر رہے ہیں, یا پھر جو ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے فنڈ آ کتنا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, وہی حساب ابھی بھی آگے بھی چلتا رہے گا پھر؟ سر انشاءاللہ آپ بھی یہاں ہیں, یہ علاقہ بھی دیکھے گا. باقاعدہ میڈیا, سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپوں پہ باقاعدہ ہم آڈٹ کریں گے اور عوام کو دکھائیں گے کہ ہمیں اتنا فنڈ ملا اور ہم نے یہاں خرچ کیا. ایک ایک فائی کے بروز قیامت ہم جواب دے ہوں گے انشاءاللہ. ایسا ہونا بھی چاہیے, ایسا بالکل ہونا چاہیے. جو پچھلے لوگ تھے ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا. بالکل اخلاقی فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے, اور ماشاءاللہ آپ کا یہ ذہن ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے یہ. بالکل کریں اچھا انشاءاللہ. مجھے آپ یہ بتائیں, عوام کے لیے ایک سوال ہے کہ عوام اتحاد پینل کو ووٹ کیوں دے؟ دیکھیے ہماری خدمات عوام سے ڈکی چھپی نہیں ہے. عوام مجھے بھی جانتی ہے, باقی چیئرمینوں کو بھی جانتے ہیں, جو لوگ الیکشن لڑ رہے. عوام سے صرف میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں ووٹ کا فیصلہ یہ ضمیر کا فیصلہ ہے. بالکل میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام اس کو سپورٹ کرے. میں یہ نہیں کہ وہ مجھے سپورٹ کرے, اس کو سپورٹ کرے جو علاقے کو بنائے, علاقے کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پہ ترجیح دے, صحیح بات, مسائل حل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ ہماری عوام بہت پسی ہوئی ہے اس وقت. بالکل صحیح, ہر قسم کے مسائل ہے اس علاقے میں. پانی کا ہے, گیس کا ہے, بجلی کا ہے, ہاسپٹل کا ہے, سیوریج لین کا ہے. یہاں پر تو ایک سیوریج لین کا ڈکن جو 1500 کا بنتا تھا, آپ پچھلے بلدیات میں اگر آپ دیکھ لیں ان کے جو بلز ہے, ایک ڈکن ان لوگوں نے 4000 رنگ کے ساتھ 18000. اتنی بڑی کرپشن. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پیسہ ہمارے علاقے میں لگتا تو آج علاقے کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا. مطلب 1500 کا ڈکن 4000 6000 کے حساب سے انہوں نے بل میں آپ کے مطابق وہ لگایا ہے. کچھ تو بنائے بھی پر بل پاس ہو گئے. اچھا بل بھی پاس کیا. اچھا ایک آخری بات عوام جاننا چاہے گی کہ آپ نے اس علاقے کے لیے اب تک کیا کام کیے ہیں, ذرا آپ اس پہ ذرا ایک نظر ڈال دیں کہ آپ نے کون کون سے علاقے کے مفاد کے لیے کام کیا تاکہ عوام کو پتہ چل جائے. یہ سر آپ نے اچھا سوال کیا. میں اصل میں فائل بھی لایا ہوں. زبردست. اس فائل میں آپ کو ڈاکومنٹس آپ کو دے دوں گا, اس کی کاپی بھی دے دوں گا. اب تک
ٹھیک ہے. سر میں نے 3 مرتبہ نادرا کی گاڑی یہاں کے لوگوں کے لیے منگایا. صحیح ہے. نہ میں کونسلر تھا نہ میں چیئرمین تھا, اور یہاں میں نے 15-16 سال سیاست کی خدمت کے طور پہ. بالکل. کبھی الیکشن لڑنے کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن حالات واقعات دیکھ کے مجبوراً میں نے سیاست میں یہ فیصلہ دوستوں نے کیا کہ آپ الیکشن لڑیں. ٹھیک. کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کر. کچھ مسائل ایسے پاور کے بغیر نہیں ہوں گے, اقتدار اختیارات کے بغیر نہیں ہوں گے. یہاں میں نے بجلی کے حوالے سے کام کی, PMT لگائی اس علاقے میں, لائنوں کے حوالے سے پانی سیوریج لائن اور گیس کے حوالے سے میں نے بڑے کام کیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مشرف کالونی میں اتنی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ یہ بندہ یہ کام کیوں کر رہا ہے اور میں کیوں نہیں کر رہا ہوں. میرے کام کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے وہ میری ٹانگیں کھینچ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش میری یہ ہوتی کہ ہم خدائی خدمتگار لوگ ہیں اور خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور خدمت کو ہی ترجیح دیں. صحیح. نہیں, بہترین ہے ماشاءاللہ, اچھی چیزیں ساری. اچھا زیب بھائی, آخری بات, عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں عوام کو بس یہی پیغام دوں گا کہ بھائی آپ لوگ 28 اگست کو اس کو سپورٹ کرے جو اس علاقے کا خیر خواہ ہو, اس علاقے کی تعمیر و ترقی کا ضامن بنے, کام کرے اور مشکلات میں کمی پیدا کرے. ان کو سپورٹ نہ کرے جنہوں نے پچھلے بلدیات میں یہاں روڈ بنائے دکھاوے کے لیے, اور جب الیکشن ہار گئے تو وہ روڈ آپ کے سامنے آن دا ریکارڈ ہے, وہ اکھاڑ کے لے گئے. وہ لوگ اس وقت 28 اگست میں وہ پھر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے, ان کو ہرگز سپورٹ نہ کرے. جنہوں نے ہمارے روڈوں کا, ہمارے سیوریج لین کا, ہمارے علاقے کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے, خدا را ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے کہ اس علاقے کو کم سے کم مسائل اگر حل نہ کر سکے کم ضرور کر سکے, بس ان کا ساتھ دے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے زیب بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے اپنی باتیں جو ہیں ساری ہمارے سامنے رکھی. تو ویورز, یہ تھے ہمارے ساتھ عمر زیب صاحب جو اتحاد پینل سے UC2 میں چیئرمین کے لیے امیدوار ہیں. ساری باتیں, سارے سوالات, سارے جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے 28 اگست کو کیا کرنا ہے. تو ساتھیوں, کمنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا انٹرویو اور آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس بارے میں. اپنا خیال رکھیے گا, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ, اللہ حافظ.